ہمارا پی ڈی ایم جوائنٹ امیدوار بھی بنایا ہے. ہم نے کسی بھی میدان نہیں چھوڑا ہے. ہم نے نیشنل اسمبلی کا میدان کو جہاں کم توجہ دیا جاتا تھا، اور ہمارا تنقید بھی یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی ہو، ملک کے فیصلے پارلیمان میں ہوں. تو شکر الحمدللہ اس پی ڈی ایم کی فیصلہ کی وجہ سے ہم نے اب سے ہی وہ جنگ جیت لیا ہے، اور ہمارا کردار کی وجہ سے حکومت نے 3 سال بعد اب پتہ لگ گیا ہے ان کو کہ ان کے کوئی ایم این ایز بھی ہے، ان کا کوئی اتحادیوں بھی ہے، وہ ہر کسی کے پاس پہنچ رہے ہیں. شاید ان کا عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش اب کر رہے ہیں، ان کے دکھ درد ان کے مسئلے اب سننے کو تیار ہے. تو یہ جمہوریت کا خود بخود جمہوریت کی ایک فتح ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم کم ووٹس کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم جنگ میں ہمارا تعداد بظاہر نظر ایسے آتا ہے کہ کم ہے، لیکن کم تعداد سے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشنز جمہوریت کی جیت ہوگی، جمہوریت کے امیدواروں کی جیت ہوگی، اور یہ جمہوریت کا بحالی کا جو پاکستان کا چیپٹر ہے، ایک بار پھر وہ جمہوریت کا بحالی کا کہانی شروع ہو جائے گی یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن کے جیت کے بعد. تو میں ایک بار پھر اپنے سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے قیادت کو، سارے جماعتوں کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا جوائنٹ اسلام آباد کا کینڈیڈیٹ کا فیصلہ لے لیا ہے. الحمدللہ ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں. مارچ 3 کو الیکشن ڈے ہیں، اور پھر مارچ کے آخر میں مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ جمہوریت کا سفر جس کے لیے ہم سب دن رات جدوجہد کر رہے ہیں، اس سفر کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اور ہم پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں، حکومت کے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، ان کا اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. ہم آپ سب کا شکر گزار ہیں. ون بائی ون پلیز. جو آپ لے کر یہاں تک پہنچے ہیں، سینٹ تک پہنچے ہیں، اس کو ڈرائیو نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی نے کیا، اور بہت سی مشکلات بھی آئیں، اسپیڈ بریکر بھی آئے، لیکن آپ بڑے سنبھال کے اس کو یہاں تک لے گئے ہیں. اب تمام پی ڈی ایم آپ کے ساتھ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے کوئی تحریک عدم اعتماد والی بھی چیز آئے گی؟ اور کیونکہ گیلانی صاحب جو ہے اس وقت حکومت مشکل میں ہے امیدوار کے وجہ سے، جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، ہم سب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے جو جماعتیں ہیں، ہم سب ساتھ ہیں. آج صرف ساتھ نہیں ہے، سینٹ الیکشن سے ساتھ نہیں ہے، سینٹ الیکشن سے پہلے سے ساتھ تھے، سینٹ الیکشنز کے دوران بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشنز کے بعد بھی ہم ساتھ رہیں گے. آپ نے عدم اعتماد کی بات پوچھا ہے. عدم اعتماد تو اب ہم اس فیز میں نہیں ہیں، وہ بات سینٹ الیکشن کے بعد ہم پی ڈی ایم کے اندر اس کا اسٹریٹجی، ہمارا لانگ مارچ کی اسٹریٹجی کی بات ہو سکتا ہے. اس وقت ہم سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم صرف سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا امید ہے کہ سینٹ الیکشنز میں ہم اچھا رزلٹ قوم کے سامنے لے کر آئیں. اچھا بلاول صاحب یہ فرمائیے گا، آپ جو ہیں بہت زیادہ، آپ اور گیلانی صاحب دونوں بہت زیادہ کانفیڈنس دکھائی دے رہے ہیں، بڑی جو ہے خوش دکھائی دے رہے ہیں. جہانگیر خان ترین کے حوالے سے مشہور تھا کہ ان کا جہاز اڑا کرتا تھا اور معاملات تبدیل ہو جایا کرتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی جہانگیر خان ترین کا جہاز اڑے گا یا درمیان میں ہی رہے گا؟ سر، ہم تو جہاز کے ساتھ اور دوسرے طریقہ کار میں شاید مقابلہ نہ کر سکے، لیکن ہم اپنا کردار پہ مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم جمہوری بنیادوں پہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی
ہمارا اب اس الیکشن کے لیے جو کانسٹیٹیوئنسی ہے، جو ہمارے ووٹرز ہیں، وہ ممبران اسمبلی ہے، وہ ممبران نیشنل اسمبلی ہے، اور ہم سب کے انٹرسٹ میں ہیں کہ جمہوریت چلے، پارلیمان چلے، پارلیمان اپنے لیے بہتر فیصلے لے، اور پارلیمان ہی اس ملک کے عوام کے مسائل کا حل نکالے۔ اور اب ہمارے کانسٹیٹیوئنسی، ہمارے ووٹرز کے سامنے دو آپشنز ہیں، یا وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہمارے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، جو اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، جب بھی پاکستان کا پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتی ہے، تو ہم پارلیمان کا احترام کرتے ہیں، ممبرز کا بھی احترام کرتے ہیں، اور عوام کے مسائل پارلیمان کے ہی تھرو حل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب گیلانی صاحب وزیر اعظم ہوتا تھا، وہ اپوزیشن کے ممبرز کو بھی، حکومت کے ممبرز کو بھی، ہم ان کے سوال کو جواب دیتے تھے، پارلیمان میں آ کے وہاں بیٹھتے تھے، ہر کسی کو عزت دیتا تھا، ہر کسی کا آپ سے بات کرتا تھا، اور ہر کسی کا سنتا تھا۔ ایک لیڈر آف دا ہاؤس کا کام ہوتا ہے، because you are the leader of that entire house, not just your political party۔ تو اب ان ممبرز کے سامنے یہ چوائس ہے کہ کیا آپ کو ایک جمہوری آپشن چاہیے جو آپ کے اپنی بہتری کے لیے، اپنا ہاؤس کی بہتری کے لیے یہ آپشن ہے، یا آپ کو پی ٹی آئی ایم ایف کا جو امیدوار ہیں، جو ہم نے بھی دیکھا ہے، اس حکومت نے بھی دیکھا ہے، وہ ہمارے حکومت کے دور میں ممبرز کا فون کا جواب نہیں دیتا تھا، تو آج بھی ایسی سلسلہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ سٹارک آپشن ہے، پاکستان کی پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک سٹارک آپشن ہے کہ آپ چوز کریں، آپ ٹیکنوکریٹ چاہتے ہو، جمہوریت چاہتے ہو۔ اور یہ امتحان ہے ہمارے ممبران اسمبلی کے لیے کہ کیا اب ملک کے عوام کے ایکسپیکٹیشنز پہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے، یا عمران خان کی خوف کی وجہ سے آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی قومی اسمبلی میں نشستیں پوری نہیں ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب اگر الیکشن لڑتے ہیں تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے ممبرس پورے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس پروسیس کے تھرو ان کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے آپ بھی کسی زمانے میں برا کہتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ آپ غیر جمہوری طریقے سے اس گورنمنٹ کو نہیں گرائیں گے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کا مطلب ہے پی ٹی آئی حکومت کا اپنی ہی حکومت کے اوپر عزم اعتماد کی، تو آپ بھی تو وہی پروسیس پہ جا رہے ہیں۔ میں تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتا ہوں، ہمیشہ پارلیمان کی بات کرتا ہوں، اور جمہوریت اور پارلیمان ہی وہ میدان ہے جہاں ہم لڑ سکتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کسی میدان کو نہ کھلا چھوڑیں۔ تو ہم یہ فائٹ ان کو اپنے اسمبلی میں ایک سینٹ الیکشن کا ہم فائٹ وہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر حکومت تبدیل ہو جائے تو وہ جمہوری طریقے سے ہی ہو۔ عمران خان کی یہ روایت رہا ہے، جو اب جہاز کا بات ہو رہا تھا، نیب کو استعمال کر کے اپوزیشن کو گرفت، اپوزیشن تو کیا، اپوزیشن کے ساتھ تو عمران خان نے نیب کو استعمال کیا ہے، اور وہ ڈکٹیٹوریل ٹیکٹکس پہ استعمال کیا ہے۔ اس نے اپنے ممبرز کے خلاف اور اپنے اتحادیوں کے خلاف بھی یہی روایت اپنایا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اس قسم کا طریقہ کار چل سکتا ہے، مگر آخر آپ سب جانتے ہو کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے، اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، تو ہم نے جمہوری انداز میں سب مل کے اس ملک کو مشکلات سے باہر نکالنا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے، جمہوری جماعتوں کے ساتھ عوام کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہمیں عوام کی خواہشات پہ چلنا چاہیے، کسی کے دوسرے کے پریشرز کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نہیں چلنا چاہیے۔ جو تاثر ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وزن جو ہے پی ڈی ایم کے پگڑے میں ڈال دیا ہے، اسی وجہ سے عمران خان کو مسلسل شکست آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر یہ عمل جمہوری تو نہیں ہوتا؟ پہلے دن سے
آج سے نہیں 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جدوجہد رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنز امپارشل رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے, اور اسی میں پاکستان کی ترقی ہے, اسی میں پاکستان کی مستقبل ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام اور اپنا اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرے. اور ہم خوش ہوتے ہیں جب ایسے چلتا ہے, ہم خوش ہوتے ہیں جب ہر ادارہ اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں, نہ کل نہ آج, کسی ادارہ سے غیر جمہوری سپورٹ ملا ہے. ہمارا جو پریئر, جیسے عدالت میں کہتے ہیں, آپ کا جو پریئر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو. اور اگر سینٹ الیکشن کی کانٹیکس میں آج تک بظاہر آپ کہہ رہے ہو, دوسرے کو ایسے لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں, تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اسی انداز کے ساتھ جیسے ہم تنقید کرتے ہیں جب کردار نیوٹرل نہیں ہوتا. جاوید فاروقی صاحب, کہ آپ کو کہتے ہیں کہ اداروں کی جو پارلیمنٹ کی جو رائے ہے اس کو مقدم سمجھنا چاہیے, ان کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. اسی بات کو لے کر سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں جو بھی فیصلہ آتا ہے تو یہ بتائیں کیا اس کو آپ قبول کریں گے, اور اگر آپ کی حمایت میں فیصلہ نہیں آتا تو کیا اس صورت میں اس حکومت کو جو ایک اخلاقی اور سیاسی برتری ملے گی, کیا آپ حکومت کے خلاف تحریک پر نظر ثانی کریں گے؟ ہم حکومت کے یہ ناجائز, نالائق اور نااہل کے حکومت کے خلاف پہلے دن سے اپنے کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ہر میدان پہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, چاہے وہ بائی الیکشنز ہو, چاہے وہ سینٹ الیکشنز ہو, اور چاہے وہ پاکستان کے سڑکیں ہو, جلوس ہو, جلسے ہو, لانگ مارچ ہو, ریلی ہو. اور ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے جب تک ہم اپنا مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں, اور اس ناجائز حکومت کو گھر بیچ کے ایک عوامی حکومت منتخب کرے جو عوام کے مسائل حل کر سکے. جی ملک صاحب, سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے جب مسلم یونین اور پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے تو یہ اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی, آپ کے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے, اب بیساکھی جمہوریت آپ کے سامنے اس طرح. سر ہمارا جو کیا جواز نہیں ہے, ہم تو آئین اور قانون اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم آج بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل ہو, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کا کسی بھی کسی دوسرا ادارہ غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ہم سب پہ مسلط کی جائے تو وہ آئین کے برعکس ہوگا, جمہوریت کے تقاضے کے اندر نہیں ہوگا. قانون سازی کا آپ سینئر صحافی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر قانون میں تبدیلی لے کر آنا ہے یا آئین میں تبدیلی لے کر آنا ہے, وہ پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں قانون سازی ہو سکتی ہے. ہمارا امید ہے کہ جیسے ہی سینٹ الیکشنز ختم ہوتے ہیں ہم براڈر الیکٹرل ریفارمز پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہو تو آپ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کے لیے نہ کسی پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں, نہ پارلیمان کا کمیٹی پروسیس سے دوسرے پارٹی کی رائے لیتے ہیں, نہ آپ پارلیمان کے تھرو پاس کروانے چاہتے ہیں. آپ کسی چور دروازوں سے اپنا مرضی پورے ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہو. آپ کبھی الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو, کبھی آپ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو. ایسے ہم امید رکھتے ہیں کوئی آپ کو حکومت کو اجازت نہیں دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن بھی انشاءاللہ تعالی آئینی, جمہوری اور قانونی راستہ اپنائے گا, ویسے ہی ہمارا اعلیٰ عدلیہ جس نے بہت سے محنت کی آزاد عدلیہ کو اس ملک میں لے کر آنے کے لیے, وہ بھی ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلے دیں گے. اگر ایسے ہوگا تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہوگا اور یہ سارے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. اچھا چیئرمین صاحب, آپ نے بات کی کہ ہم پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا, تو آپ حکومت کو گھر بھیجنے کے مشن سے آپ
पीछे हटिए हैं और ये भी साथ में ऐड कर लीजिएगा कि मरियम ने कहा है कि जस्का का इलेक्शन एजेंसियां मुलविस थी, तो आपको भी ऐसा लगता है कि एजेंसियां मुलविस थी? जहाँ तक ये आप कह रहे हो, वेरी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज, उस पर मैं वांट टू क्लैरिफाई, पीडीएम की तरफ से ये ऐसे कोई ना प्रेशर था ना कहना, मैं कह सकता हूँ कि कुछ सहाफ़ी दोस्तों का ख्वाहिश था और वो मीडिया पे ज़ोर शोर से प्रोपेगेंडा करते थे कि बाय इलेक्शन से बॉयकॉट करो वरना आप जमहूरी पसंद नहीं हो, सेनेट से बॉयकॉट करो वरना आप जमहूरी पसंद नहीं हो, सारे के सारे ऐवानों से इस्तीफा दो वरना आप जमहूरी नहीं हो। उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से जमहूरियत की सियासत कर रही है। जैसे हम आपको सहाफ़त नहीं सिखाते हैं, आप हमें सियासत ना सिखाएं। हर जीत अल्लाह ताला की हाथ में होती है, हर जीत अल्लाह ताला की हाथ में होती है, लेकिन आपने अपना भरपूर कोशिश हर बार करना है, मुसलसल कोशिश करना है, ट्राई एंड ट्राई अगेन until you succeed। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश, हमारा कंसिस्टेंसी, हमारा मौक़िफ़ वही रहेगा। हम हर सूरत हाल का मुकाबला करेंगे, सियासी लड़ाई करेंगे, सियासी लड़ाई सियासी मैदानों में करेंगे और सियासी लड़ाई का इंशाअल्लाह ताला सियासी हल होगा जो अवाम की मसाइल जो इस वक्त चल रहे हैं, जो आपको हर किसी को परेशान कर रहा है, चाहे वो महंगाई हो, तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोज़गारी या तारीखी गुर्बत हो, जिसने पाकिस्तान को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, चाहे आप इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान पूरे रीजन में इन्फ्लेशन में सबसे आगे है। हमारा इन्फ्लेशन रेट तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी आगे हैं। आप मुआशी तरक्की की बात करें तो हम सबसे पीछे हैं। हम पहली बार हमारे तारीख में नेगेटिव ग्रोथ में हैं और अफगानिस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे हैं। ये बेरोज़गारी, ये महंगाई और ये गुर्बत हर पाकिस्तानी को इस वक्त परेशान कर रहा है। हमने उनको बचाना है और उनको बचाने का एक ही तरीका है कि उनके, चाहे वो सियासी फैसले हो, चाहे वो मुआशी फैसले हो, वो एक आज़ादाना पार्लिमान खुद करे तो उनके मुफाद के हम फैसले करेंगे। जब इस किस्म का नाजायज़, नालेक, नालायक, नाअहल कठपुतली हम पे मुसल्लत किया जाता है तो फिर हर पाकिस्तानी को ये उठाना पड़ता है। हर पाकिस्तानी को उनका नालायकी, नाअहली का बोझ उठाना पड़ता है। अपना बिजली के बिल में, अपने खाने पीने के अशिया का बिल में, अपना गैस की बिल में, या आप इनका नालायकी का बोझ उठा रहे हो। और हमारा कोशिश ये है, हमारा दिन रात की कोशिश ये है कि ऐसा हुकूमत बने, ऐसा अवामी हुकूमत बने जो अवाम के लिए वो बोझ उठाए और अवाम के लिए बोझ ना बने। थैंक यू। आपका हो गया जी, आपका सवाल है। नो डायलॉग। बिलावल साहब, आपने कहा कि ओपन जो बैलेट है उस पे एतराज़ नहीं है, आपने सीओडी पे ये चीज़ मानी, इसका मतलब है कि जो हुकूमत का तरीक़ाकार है आपको उस पे इख्तलाफ है, वरना आप ये चाहते हैं कि सीक्रेट बैलेट है, ओपन बैलेट है वो। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे सूडन ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शंस में जो गलत तरीक़ेकार है वो ना हो और जो सही तरीक़ेकार है वो इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक ओपन बैलेट है, सीक्रेसी ऑफ द बैलेट तो आप कहीं नहीं चैलेंज कर सकते। कानून साजी, डिबेट, इस पे बातचीत ज़रूर होना चाहिए कि हम कैसे इस अमल में बेहतरी ले आ सकते हैं। सेनेट ने द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल हाउस ऑफ द फेडरेशन ने एक कमेटी ऑफ द होल बनाया था जिसमें एक ये तजवीज़, जहाँ तक ट्रेसेबल बैलेट है, ये तजवीज़ ज़रूर आया था। अगर हमने इस प्रोसेस को बेहतर करना है, अगर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये शेक या किसी और शेक को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी तरीके से हो सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लिमानी तरीक़ेकार से हो सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डायलॉग से हो सकता है, वो उस फोरम के थ्रू हो सकता है जो लीगल और कानूनी फोरम हो। हमारा पीटीआई का एतराज़ ये है कि वो शुरू दिन से कोई ना
کوئی جمہوری رویہ رکھتے ہیں، نہ وہ جمہوری طریقے سے کوئی حل نکالنا چاہتے تھے. وہ صرف اور صرف اپنی مرضی کے لیے گیم کے درمیان ڈیورنگ گیم کے پروسیس میں آپ گیم لڑ رہے ہیں، اس وقت وہ رولز چینج کرنا چاہتے تھے اپنا فائدہ کے لیے. کسی نے نوٹس نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب چیئرمین سینٹ کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش کی اور غلط روایہ استعمال کیا گیا، تب کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب ان کا ہار اب نظر آ رہے ہیں، وہ ہر ان کا پریشانی آپ کے سامنے ہے، ان کا بھکلاٹ آپ کے سامنے ہے. وہ تو اپنے ووٹرز کے پاس، کنسٹیٹیوئنٹس کے پاس تو جا نہیں رہے، وہ ہر دوسرا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ ہمیں کوئی غیر جمہوری سپورٹ ملے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کوئی غیر جمہوری سپورٹ نہیں ملے گا. ان کو عوام کی طاقت پہ یہ الیکشن لڑنا پڑے گا، جیسے ہم عوام کی طاقت پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور جب عوام کی طاقت پہ الیکشن لڑا جاتا ہے تو کٹ پتلی ہارتے ہیں. ایک ایک کر کے بات کریں نا، اس طرح تھوڑا بہت سارے اتحاد بنتے دیکھے جن کی وجہ سے حکومت ٹاپل ہوتی رہی. آپ لوگوں کا بھی یہ جو پی ڈی ایم اتحاد ہے، اگر اس کی وجہ سے گو کہ آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو آپ ذمہ داری قبول کریں گے؟ نون لیگ کرے گی، آپ کا پورا اتحاد کرے گا، ہو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل؟ وہی غیر جمہوری ایکٹ کیے، وہی رسپانسبل ہوں گے جنہوں نے غیر جمہوری ایکٹ کیا. کوئی اور اس غیر جمہوری ایکٹ کے لیے ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کل، نہ آج اور نہ پرسوں ہم کبھی کوئی غیر جمہوری ایکٹ کریں گے. اور ہر جو آدمی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے جو غیر جمہوری ایکٹ کرتے ہیں، ان کو ہم تنقید بھی کریں گے، ان کو ہم عوام کے سامنے ایکسپوز کریں گے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد ہے، ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے، ہمارا لانگ ٹرم گول ہے. ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے کہ اس کٹ پتلی کو ہم نے ہٹانا ہے، اس کے حکومت ختم کرنا ہے. یہ غیر جمہوری طریقے سے ناجائز حکومت بنا ہے اور عوام مصیبت میں ہے. ہمارا لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، جمہوری ادارے کے بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، اور محنت کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام ہی پاکستان کے فیصلے لیتے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس کا اعلان تو ہو چکا بڑا پرانا.